انما فتنتم به، بے شک تمہیں اس کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیا ہے. تمہیں آزمائش میں ڈالے گئے کس کے ذریعے؟ اس بچڑے کے ذریعے. تمہیں اس بچڑے کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا ہے. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب وہ رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو. وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرا حکم مان جاؤ. میری اتباع کرو. وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرا حکم مان جاؤ. قالوا، تو وہ کہنے لگے لن نبرح علیہ عاکفین، ہم ہمیشہ اسی کے سامنے مجاور بیٹھے رہیں گے، ہم اسی کے سامنے سجدہ ریز فرق رہیں گے. حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ لوٹ کے آ جائیں ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام لوٹ کے آ جائیں، ہم پڑے رہیں گے اسے مجاور. قال یا ہارون، کہا موسیٰ علیہ السلام نے. اب قرآن مقصودی بات ذکر کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے، کب آئے، کیا معاملات بنے. قال، بس آ گئے. قال، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام یا ہارون، اے میرے بھائی ہارون علیہ السلام، ما منعکا، کس چیز نے تجھے منع کیا ہے، اذا رأیتہم، کہ تو نے ان کو دیکھا، ضلوا، کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں. کیا کس چیز نے تجھے منع کیا ہے؟ ان کو کچھ کہا نہیں، سمجھایا نہیں کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں. اللہ تتبعنی، تم میرے پیچھے کیوں نہیں آیا، مجھے بلایا کیوں نہیں. یا دوسرا معنی اللہ تتبعنی، کیا تو نے میری تابعداری نہیں کی ہے. افعصیت امری، آیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے. قال، تو فرمایا ہارون علیہ السلام کہنے لگے یبن امّا، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، مجھے داڑھی سے نہ پکڑ، ولا برأسی، نہ سر کے بالوں سے. انی خشیت، مجھے اس بات کا ڈر لاحق ہوا، ان تقول فرقتا بین بنی اسرائیل، کہ جب آپ آ جائیں گے، میں نے انہیں مسئلہ سمجھایا ہے، انہیں بات کی ہے کہ یہ تم ضلالت کے راستے پر جا رہے ہو، یہ تم نے گمراہی والا راستہ اپنا لیا ہے، لیکن لڑائی مقابلہ اس لیے نہیں کیا ہے. یہ لڑ رہے تھے، لڑنے کے لیے تیار تھے کہ اگر آپ آ جائیں گے، آپ کہیں گے تو نے تو میرے جانے کے بعد بنی اسرائیل کے درمیان میں تفرقہ ڈال دیا ہے، اس وجہ سے لڑائی وغیرہ نہیں کی، باقی سمجھایا ہے. تو یہ کہے گا وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور تو نے میری بات کا انتظار نہیں کیا ہے. قَالَ، فرمایا فما خطبک یا سامریوں، اپنے بھائی سے ہٹ کے سامری کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے فما خطبک یا سامریوں، اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے. قالا، کہنے لگا بصرت بما لم یبصروا، میں نے جو کچھ دیکھا ہے انہوں نے نہیں دیکھا ہے، یا جو کچھ میں جانتا ہوں یہ نہیں جانتے ہیں. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے رسول کی کچھ اتباع کی ہے، میں نے بھی رسول کی کچھ تابعداری، کچھ اثر لیا ہے. اب لوگوں نے یہاں پہ ٹھیک ہے نا اپنی دلیل پکڑنے کے لیے تبرکات کے، ٹھیک ہے نا، مٹی میں تبرک، کہ اس نے مٹی لیے، جبریل امین آئے اور موسیٰ علیہ السلام کا گھوڑا جا نہیں رہا تھا تو یہ گھوڑے پہ جبریل امین آئے اور آگے گئے، موسیٰ علیہ السلام کا گھوڑا پیچھے دوڑنے لگا، تو بس جہاں پر اس کے پاؤں پڑتے وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتا. ادھر سے سامری نے، اس وقت وہ بھاگ رہا تھا اپنی آپ کے بچانے کے چکر میں تھا ہر بندہ، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اتنے خیال کہاں تھے، یہ تو ذہن عقل بھی تسلیم نہیں کرتی. تو یہ کہتے ہیں تبرکات ثابت کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات کسی روایت سے ثابت نہیں. اصل معنی یہ کہ اس نے کہا بھائی میں نے بھی رسول کی تابعداری کی، اس لیے میرے نفس نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا، میرے سامنے یہ چیز مزین کر دیا، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی یہی بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ تابعداری جو میں کر رہا تھا وہ میں چھوڑ چکا ہوں، ٹھیک ہے، اس تابعداری کو میں نے چھوڑا، اس لیے میں نے یہ کام کیا. کہنے لگا فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ،
میں نے بھی رسول کی کچھ اتباع کی ہے، کچھ اثر لیا ہے، فنبذتھا میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اس لیے میرے نفس نے یہ چیز مزین کر دیا میرے لیے۔ قال کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَاذْهَبْ جا تو فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ تیرے لیے دنیا کی زندگی میں أَن تَقُولَ لَا مِسَاس یہ کہ تو کہے گا میرے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤں، یہ بد دعا دی، تو دنیا کی زندگی میں یہ آواز لگاتا پھرے گا لا مساس کہ مجھ سے ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے چھو نہیں۔ اور بالکل یہ ہوا، اسے ایسی کوئی بیماری لگ گئی تھی خارش کی طرح کہ جو اسے ہاتھ لگاتا وہ زیادہ بڑھ جاتی، ٹھیک ہے، یا اسے کوئی شک کی بیماری لگ گئی، جب بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ کسی سے ہاتھ ملا لیتے ایک گھنٹہ پھر ہاتھ دھوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہاتھ ملاتے ہی نہیں ہے کسی سے، تو فرمایا تیرے لیے دنیا کی زندگی میں تو کہے گا ان تقول لا مساس کہ مجھ سے ہاتھ نہ لگاؤں، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے لن تخلفہ اور تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي اور دیکھ اپنی اس الہ کی طرف ظلتا علیہ عاکفاً جس کے اوپر تو سجدہ ریز نظر آ رہا ہے، جس کے سامنے تو سجدے کیے جا رہا ہے، لَنُحَرِّقَنَّهُ ہم جلائیں گے اسے، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کے اسے سمندر میں ڈال دیں گے۔ دیکھ تو اپنے اس الہ کو کہ ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے سمندر میں ڈال دیں گے۔ حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ جس طرح اس مرد قلندر نے توحید و سنت پہ کام کیا ہے، اسی طرح انہوں نے وطن کی آزادی پہ بھی کام کیا ہے، اور وطن کی آزادی میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ مجاہدین تھے اور جہاد انگریز کے خلاف جب جہاد ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اس میں شیخ القرآن رحمہ اللہ حاجی ترمزئی کے نام سے ایک آدمی تھے، وہ جہاد کرتے تھے، ان کا ایک گروپ تھا، ان کے ساتھ شیخ القرآن رحمہ اللہ انگریز کے خلاف جہاد کیا کرتے تھے، اس میں شامل تھے۔ مجاہد فقیر کے نام سے ایک مجاہد تھے، وزیرستان کے علاقے کے تھے، اور اس نے گرویت میں ایک مرکز بنایا تھا، وہاں پر مجاہدین اکٹھے ہوتے اور وہاں پر وہ جو ہے نا انگریز کے خلاف انہوں نے مہم چلائی تھی اور وہ جہاد کرتے۔ 4 مہینے شیخ القرآن رحمہ اللہ کو دیر میں قید رکھا تھا، اور انہوں نے ایک آٹے کی ایک چکی لگائی تھی پنجپیر ثوابی گاؤں میں، اپنی جو آبائی ان کا علاقہ ہے، آٹے کی چکی لگائی تھی اور پورے علاقے میں وہ ایک کی چکی تھی۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن 2 بندے میرے پاس آئے، 2 بندے آئے، پگڑیاں صحیح زبردست خوبصورت سفید لباس میں، واسکوٹ پہنے ہیں۔ انہوں نے ایک خط مجھے دیا، جب میں نے وہ خط دیکھا تو وہ میرے استاد محترم حضرت رئیس المفسرین حسین علی الوانی رحمہ اللہ وا بچھنا والے ان کا خط تھا۔ اس میں لکھا تھا انہوں نے کہ یہ جو بندے 2 آئے ہیں تیرے پاس، یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ بات سن لے اور وہ کام ان کے لیے کر دے، کیونکہ اس سے پہلے وہ دیوبند گئے تھے، اور دیوبند سے انہوں نے کہا ہمارا ایک شاگرد ہے وا بچھڑا میں، اس کے پاس آپ جائے، حسین علی الوانی کے پاس۔ حسین علی الوانی رحمہ اللہ کے پاس جب آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کام میرا ایک شاگرد ہے، اس کے پاس آپ جائیں ثوابی پنجپیر علاقے میں۔ وہ بندے جب ان کے پاس پہنچے، خط میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی فقیر صاحب گرویت میں انہوں نے مرکز بنائی ہے، وہاں پر انہوں نے کام چلایا ہے، بندے تیار کیے ہیں، مجاہدین ہیں وہاں پہ، انگریز کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ ایک یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ اگر مخالف کی جانب سے فائر ہو جائیں، تم پہ وار ہو جائیں تو ان کے مال جلائیں گے، ان کے گھر جلائیں گے۔ تو انگریزوں نے وہ پولیٹیکل کو تیار کر دیا، ایک بندے کو تیار کر دیا کہ بھائی آپ جو ہے نا ان پہ فائر کر دیں تاکہ یہ آپ کے گھر اور مال جلائیں، ہم اس سے ڈبل آپ کو دے دیں گے، لیکن ہمارے لیے ایک راستہ بن جائے گا۔ انگریز ہوشیار بہت ہے، یہ مطالعہ کرتا ہے۔ تو ایک بندے نے جب حملہ کیا تو فقیر صاحب نے ان کے مال، ان کا گھر جلایا۔ جب جلایا تو انگریز اس نے کہا اس بندے نے کہ بھائی فقیر صاحب سے بات تب کریں گے کہ جب فقیر صاحب میرے ساتھ مناظرہ کرے گا۔
کیونکہ اسلام کے اندر کہاں جائز ہے کہ آپ دشمن، میں اگر مجرم بھی ہوں تو دشمن کا مال جلانا کہاں پر جائز ہے؟ کیونکہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے نا کہ مال نہیں جلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تعزیر مال یہ جائز نہیں۔ تو یہ میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ اب یہ بات مشکل پڑ گئی کہ بھائی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ تو مجاہد تھے، کوئی عالم تو نہیں تھے۔ انہوں نے یہ 2 بندے دارالعلوم دیوبند بھیجے، انہوں نے حسین علی الوانی رحمہ اللہ کے پاس بھیجے، انہوں نے اپنے شاگرد شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کے پاس بھیجے۔ وہ جب آئے انہوں نے خط دیکھا تو کہا یہ کام تو بہت مشکل ہے لیکن سوچتے ہیں، اگر میں وہاں جاؤں تو پیچھے اگر ان کو پتہ لگ جائے، انگریز پھر یہ نہیں دیکھتا، وہ میرے پورے گاؤں پر بمباری کر جائیں گے اور گاؤں کو جلا دیں گے، لیکن پھر بھی میں سوچتا ہوں یہ بندے، انہوں نے سمجھایا کہ اگر آپ نے آنا ہوا تو ایک بندہ ہوگا، آپ جب گاؤں سے نکلیں گے تو گھوڑا اس کے پاس ہوگا، ہمارے پیچھے CID لگی ہے، آپ صرف گھوڑے پہ ہاتھ رکھ لیں گے، وہ چپ چپیتا چلنے لگ جائے گا، آپ اسی کے ساتھ جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ شیخ القرآن فرماتے ہیں میں چکی پہ گیا ہوں، ایک ہی چکی تھی، بڑے لوگ آیا کرتے تھے، میں نے وہاں پر جب چکی گیا ہوں تو میں نے پمپ ڈمیزر اس سے نکال دی اور اس میں پرانا ڈال دیا جو نہیں چل رہا تھا، وہ چکی سٹارٹ کر رہے ہیں، بندے لگے ہوئے ہیں اور وہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، وہ میں نے گھر میں سنبھال کے رکھ دی ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ خراب ہو چکے ہیں اور یہ پمپ ڈمیزر نکال کے میں لاہور جاتا ہوں، وہاں ایک دوست تھا میرا جو کام کرتا تھا، ادھر جا کے سیٹ کروں گا۔ جب میں نے وہ نکال دیے تو وہ بھی گھر میں جا کر کسی محفوظ جگہ میں رکھ دی اور میں نکل گیا۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ شیخ القرآن گئے ہیں لاہور پمپ ڈمیزر ٹھیک کرانے کے لیے۔ جب میں نکلا میں سیدھا وہاں فقیر صاحب کے ہاں گیا، اس مجاہد کے پاس، اور ان کے پاس جب گیا اس گھوڑے والے کے ساتھ، تو ایک کھجور کے باغ بنا ہوا ہے اور اس باغ کے اندر وہ مجھے لے گیا، وہاں پر ایک مرکز بنائی ہے انہوں نے، مجاہدین بیٹھے ہیں، انہوں نے کھانا پیش کیا، ایک انڈا اپنے سامنے رکھا، ایک میرے سامنے، بڑے مسکین آدمی تھے، مجاہد اسلام تھے۔ پھر جب یہ باتیں ہوئی کہ بھائی مناظرہ کرنا ہے ان کے ساتھ، ان کے پاس علماء ہوں گے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے مناظرہ کریں گے۔ ہم اوپر چھت پہ چڑھے اور دوربین کے ذریعے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو بندے آ رہے تھے انگریز کے ساتھ، جو مولوی آ رہے تھے، فرماتے ہیں شیخ القرآن خدا کی قسم ہے وہی مولوی انگریز کے ساتھ آ رہے تھے جو پنجپیر ثوابی میں توحید و سنت اور بدعات کے خلاف میں بیان کر رہا تھا اور جو میرے مخالف تھے، وہی مولوی آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا تو مجھے ڈر لائق ہوا، میں نے کہا بھائی یہ بندے تو میں جانتا ہوں اور یہ مجھے بھی جانتے ہیں۔ فقیر صاحب سے میں نے کہا یہ اگر وہاں پہ پتہ چلا تو بہت حالات خراب ہو جائیں گے، میرے پورے گاؤں کے لیے مسئلہ بن جائے گا، مجھے اکیلے کے لیے نہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو اب کیا بنے گا؟ میں نے کہا آپ ان سے ایک بات کہہ دیں کہ میرا جو مولوی ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ڈائریکٹ مارتا ہے، اگر کوئی اسی بات کو ناگوار گزرے تو یہ مارنے پہ اتر آتا ہے، اس لیے بیچ پردہ ہوگا تاکہ ایک دوسرے کو آپ دیکھیں نہیں مناظرے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو مولوی ہے یہ عربی یہ پارسی جانتا ہے صرف، یہ باقی پشتو وغیرہ یا کوئی اردو میں بات نہیں کر سکتا، عربی میں یا پارسی میں مناظرہ ہوگا تاکہ یہ مجھے پہچان نہ لے۔ پردہ لگ گیا اور انہوں نے مجھے وہ پگڑی پہنائی اپنی روایتی اور واسکوٹ سے ہی، اور پستول دیا ادھر ڈال، اوپر واسکوٹ پہنا میں نے، کیڑیاں وغیرہ۔ ادھر ہم بیٹھے مناظرہ کیا تو حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے یہ آیت پڑھی قرآن کی سب سے پہلے۔ وہ فرماتے ہیں میں اس سے پہلے گیا تھا امرتسر، وہاں ہندوستان میں ایک بہت بڑا مکتبہ تھا، وہاں مطالعہ کیا اور ایک رسالہ لکھا، اس میں ایک یہ آیت پیش کی اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ روایت کہ جو بندے نماز کے لیے مسجد نہیں جاتے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر جلاؤں، اس کے اموال جلاؤں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ بچے بیچ میں جل جائیں گے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ اس معاملے، تو یہ آیت پڑھی، فرمایا قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو جا، تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو کہے گا لا مساس، مجھ سے ہاتھ نہ لگاؤں، تیرے لیے ایک وعدہ ہے جس کی تو خلاف ورزی نہیں کرے گا، وَنَظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ، اور دیکھ اپنے الہ کی طرف، الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، جس کے سامنے تو سجدے کیے جا رہا ہے، لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اسے جلائیں گے، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں ڈال دیں گے۔ یہ اس کا مال تھا نا، سونے کا بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا مال تھا، جلا کر سمندر میں ڈال دیا۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ مناظرہ میں نے جیت لیا۔ انہوں نے کہا یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، تو ثالث نے کہا اس کا جواب تو یہ کر چکا ہے۔ میں نے جواب کیا تھا کہ بھائی کہ فقہ کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ اس طرح ناجائز ہے کہ عام لوگوں کے لیے،
حاکم کے لیے جائز ہے، اور فقیر صاحب یہاں کے حاکم ہیں، اس کے لیے جائز ہے کہ اس نے اس کے مال جلایا۔ کہتے ہیں وہ مناظرہ میں جیت گیا، جب میں واپس آیا بڑے لوگ میرے پیچھے لگے تھے۔ اس بندے سے میں نے کہا تھا، لاہور گیا اور اس کو کہا آپ روزنامچہ میں یہ بات لکھ دے کہ یہ میرے پاس آئے تھے۔ جب گاؤں آیا وہ ہر دن آتے اور مجھے اٹھا کے لے جاتے، آپ کہاں گئے تھے، کدھر گئے تھے، کہاں گئے تھے؟ میں کہتا بھائی میں ادھر گیا ہوں، یہ چیزیں دو خراب ہو گئی تھی، وہ ٹھیک جو تھی وہ جا کر چکی میں لگا دی، چکی سٹارٹ ہو گئی۔ کہتے پاکستان جب آزاد ہو گیا تو سی آئی ڈی کے ایک آفیسر میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا شیخ القرآن شک سب لوگوں کو ہے کہ آپ ہی ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ وہ فرماتے میرے جیب میں ایک خط پڑا ہوا تھا، ایک بار مجھے گرفتار کے لے گئے، میں نے کہا میں پانی پیتا ہوں، جو ہی پنچپیر کے پاس ایک ندی جاتی ہے، اب تو گندی ہو گئی، واش روم یہ چیزیں نکلے، کہتے ہیں میں نے پانی اٹھایا منہ میں ڈالا اور ادھر سے وہ ہاتھ نکال کے میں نے اس میں دریا میں ڈال دیا۔ تو اس آفیسر نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ مناظرہ کرنے والے عالم کون تھے، ابھی تو بتا دیں۔ پاکستان آزاد ہونے کے بعد اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں آپ سے منت کرتا ہوں مجھے بتا دیں، شک سب کا آپ ہی پر ہے لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ نے فرمایا وہ میں ہی تھا۔ تو اس نے کہا اگر اس وقت پتہ چل جاتا نا تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر جاتے انگریز، کیونکہ تو نے انگریز کا بڑا نقصان کر دیا ہے۔ یہ آج اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے کیا، تو نے بڑا کیا کر دیا ہے۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ نے بڑی قربانیاں دی ہے۔ تو فرمایا دیکھ تو اپنے اس بچڑے کی طرف، ٹھیک ہے نا، اسے ہم کیا کر دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور اسے سمندر کے اندر ڈال دیں گے۔ انما الہکم اللہ، تمہارا الہ اللہ ہے، الذی وہ لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، صرف وہی ہے۔ وسع کل شیء علما، وہ علم کے لحاظ سے بڑے وسیع ہے، ہر چیز کے اعتبار سے۔ کذالک نقص علیک، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں تیرے اوپر میرے پیغمبر، من انباء ما قد سبق، ان کی خبریں جو گزر چکے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور تحقیق ہم نے دی اپنی طرف سے تجھے ذکرن، قرآن مجید دی ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن ذکر ہے، اللہ نے اسے ذکر فرمایا۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل، اور جس نے اس ذکر سے اعراض کر دیا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تحقیق وہ قیامت والے دن بوجھ اٹھائے گا، خالدین فیہ، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وساء لہم یوم القیامت حملا، اور قیامت والے دن بہت ہی برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، اور اس دن سور میں پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین، اور ہم مجرمین کو اکٹھا کریں گے، یومئذ، اس دن زرقا، نیلی آنکھوں والے۔ نیلی آنکھوں والے سے مطلب کیا، گدلی آنکھوں والے، یعنی پریشانی کی وجہ سے ان کی آنکھیں گدلی ہو جائیں گی، ان کی آنکھیں میلی پڑ جائیں گی، خراب ہو جائیں گی۔ یتخافتون بینہم، وہ آپس میں باتیں کریں گے، ان لبثتم الا عشرا، ہم نہیں رہے مگر 10 دن رہے دنیا میں۔ لیکن آگے فرمایا نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں، اذ یقول امثلهم، جب ان کے ہوشیار لوگ کہہ رہے تھے ان لبثتم الا یوما، تم نہیں ٹھہرے رہے الا یوما، مگر ایک دن، ٹھیک ہے، جو ان میں ہوشیار تھے نا، عقل مند تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہہ رہے تھے بھائی نہیں 10 دن نہیں، دنیا کے ہزاروں سال کو وہ کہہ رہے تھے ہم ایک دن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا